ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ گزرا۔ اب ان آیات کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ میں بیان فرمایا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں خطاب فرمایا۔ اس کے بعد میں کسی نے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ تم سے بڑے عالم حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا پتہ پوچھا تو رب نے ارشاد فرمایا کہ مجمع البحرین میں وہ رہتے ہیں، اور وہاں کی نشانی یہ بتائی کہ جہاں بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر کے دریا میں چلی جائے اور پانی میں سرنگ بن جائے وہیں پر خضر علیہ السلام ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ میں لیا اور اس سفر کو آپ نے طے فرمایا۔ اسی کا ذکر اللہ نے اس رکوع میں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، خادم سے مراد وہی یوشع بن نون، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت اور صحبت میں رہتے تھے اور آپ سے علم حاصل کرتے تھے اور آپ کے بعد میں آپ کے جانشین ہوئے تھے۔ تو اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں۔ یہ دو سمندر ملے ہیں، اس سے مراد بحر فارس اور بحر روم ہے، اور مجمع البحرین وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک میں وہاں پر پہنچ نہیں جاؤں گا تب تک اپنا سفر ختم نہیں کروں گا، یا مدتوں چلا جاؤں گا، یعنی وہ جگہ چاہے کتنی بھی دور ہو میں وہاں پر ضرور پہنچوں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روٹی اور نمکین بھنی ہوئی مچھلی اپنی زنجبیل میں توشہ کے طور پر رکھ لی اور آپ نے یہ سفر شروع کیا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ پھر جب دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے اپنی مچھلی بھول گئے اور مچھلی نے سمندر میں اپنی راہ لی سرنگ بناتی۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب روٹی اور وہ نمکین مچھلی لے کر کے جب چلے تھے مسلسل سفر کرتے رہے، دو سمندر جہاں پہ ملتے ہیں وہاں پر پہنچے تو ایک پتھر کی چٹان تھی، اسی کے پاس میں چشمہ حیات تھا۔ اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا اور حضرت یوشع علیہ السلام وضو کرنے لگے۔ اسی بیچ میں وہ بھنی ہوئی مچھلی زنجبیل سے زندہ ہو کر کے تڑپی اور دریا کے اندر کود گئی۔ اب اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب کی شکل بن گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ ان کو یہ بتانا بھول گئے کہ آپ سو رہے تھے، تو اس وقت مچھلی زنجبیل میں سے نکل کر کے وہ دریا کے اندر چلی گئی، بتانا بھول گئے۔ اب اس کے بعد میں پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا۔ پھر جب وہاں سے گزرے موسیٰ نے خادم سے کہا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہم اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے۔ یعنی اس سے پہلے اتنا لمبا سفر کیا تھا،
کہیں پر کوئی مشقت بھی نہیں ہوئی، اور یہ چلتے رہے۔ دوسرے دن جب کھانے کا وقت ہوا تب جا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بڑی تھکن ہو رہی ہے اور بھوک بھی لگ رہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ تاکہ یہاں پر مچھلی کو یاد کریں اور پھر جہاں پہ ان کو جانا ہے اس مقام کی طرف پلٹیں۔ تو جب یہ حضرات مجمع البحرین پہنچے تھے اور یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت تو انہیں خیال حضرت یوشع علیہ السلام کو بتانے کا خیال نہیں رہ گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کھانا مانگا تو خادم نے معذرت طلب کی، اور معذرت طلب کرتے ہوئے کہا قال ارأیت اذا اوینا الی الصخرہ، بولا بھلا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو فإنی نسیت الحوت، تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا، میں آپ کو بتانا بھول ہی گیا کہ مچھلی تو زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی تھی۔ وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے شیطان ہی نے بلا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی، اچنبھا ہے یعنی بڑے تعجب کی بات ہے کہ وہ مچھلی سمندر کے اندر کود پڑی اور اس نے راستہ بنا لیا، اور وہ ہمارے کچھ کھائی ہوئی مچھلی تھی، بھنی ہوئی مچھلی تھی، وہ کیسے دریا کے اندر کود پڑی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا کہ قال ذلک ما کنا نبغی، موسیٰ نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے، اللہ نے یہی تو نشانی بتائی تھی جہاں پر یہ مچھلی زندہ ہو کر کے سرنگ بنا لے گی، وہیں پر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، تو وہی تو ہم چاہتے تھے، چلو واپس چلو۔ فارتد علی آثارہما قصصا، تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے۔ اب اس کے بعد میں دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس ہوئے۔ جب یہ دونوں اس جگہ پر پہنچے تو وہاں پر پھر انہوں نے کیا دیکھا، فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ یعنی اس مقام پر جب پہنچے تو ایک اللہ کا بندہ چادر اوڑھے ہوئے تھا، آرام کر رہا تھا، اور ان کا نام تھا حضرت خضر علیہ السلام۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں کون، اس حوالے سے علماء نے بیان فرمایا کہ خود میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کا نام خضر اس لیے رکھا گیا کہ آپ خشک گھاس پر بیٹھتے تھے تو اچانک اس کے نیچے جو ہے وہ گھاس ہری بھری ہو جاتی تھی، اسی لیے آپ کا نام خضر رکھا گیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ آپ شہزادے تھے، دنیا کو ترک کر کے آپ نے زہد اختیار کر لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی فضیلت کو بیان کیا کہ اس کو ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت دی اور علم لدنی عطا کیا۔ یہ تو بالکل یقین ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی تھے، لیکن اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ نے ان کو خاص طور سے علم غیب عطا کیا تھا، اور اکثر علماء کا یہی موقف ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں۔ خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 4 نبی زندہ ہیں، نبی تو سبھی زندہ ہیں، ایک آن کے لیے ان پر موت طاری ہوتی، پھر سارے نبی زندہ ہیں، لیکن خاص طور سے ان 4 کا ذکر کیا کہ 4 نبی زندہ ہیں، 2 آسمان پر ہیں اور 2 زمین میں ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، یہ 2 نبی زمین پر موجود ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ 2 نبی آسمانوں کے اوپر زندہ ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر دیکھا تو اس کے بعد میں ان کی آپس میں کیا بات چیت ہوئی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قال لو موسیٰ، اس سے موسیٰ نے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم تم کو عطا کیا ہے اس علم میں سے مجھے بھی کچھ جو ہے وہ آپ سکھا دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا تو سفید چادر میں لپٹے تھے، تو آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے دریافت کیا کہ تمہاری زمین میں سلام کہاں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کے، فرمایا ہاں میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں۔ اب اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے ساتھ میں رکھو، اللہ نے جو تمہیں علم عطا کیا ہے وہ علم مجھے سکھا دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر جواب کے اندر کیا کہا،
فرمایا کہ قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور اس بات پر کیوں کر صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ میرے ساتھ میں رہیں گے تو صبر نہیں کر سکیں گے، میں کچھ واقعہ پیش آئے گا تو اس کے بارے میں آپ فوراً سوال کرنے لگ جائیں گے، کیونکہ جس چیز کے بارے میں آدمی نہیں جانتا اس کے بارے میں پوچھتا ہی ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا عطا کیا جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم اللہ نے آپ کو ایسا دیا جس کو میں نہیں جانتا ہوں۔ اور علماء فرماتے ہیں جو علم حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے لیے خاص کیا تھا وہ علم باطن اور علم مکاشفہ تھا، وہ علم لدنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کلام کیا، سلام اور بات چیت ہوئی، اس کے بعد میں یہ آگے کی گفتگو ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جو فرمایا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ میں صبر نہیں کر سکو گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے کام آپ کو نظر آئیں گے جو ناپسندیدہ ہوں گے، اور اللہ کا نبی جب ایسی چیز دیکھتا ہے تو پھر وہ چپ نہیں رہ پاتا ہے، تو آپ جب میرے ساتھ میں رہیں گے ایسی چیزیں دیکھیں گے تو فوراً سوال کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، کہ ان قریب اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کا خلاف نہیں کروں گا، یعنی آپ مجھے اپنے ساتھ میں رکھیں، میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ یہ دیکھیں یہ ادب کا طریقہ ہے کہ آدمی جس سے علم حاصل کرتا ہے اس کے حکم کے اوپر عمل بھی کرتا ہے۔ تو قال، کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ میرے ساتھ میں رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کر دوں، یعنی راستے میں کوئی بھی واقعہ پیش آئے میں کچھ بھی کروں تو چپ رہنا، آپ مجھ سے کچھ مت پوچھنا، میں خود آپ کو بتاؤں گا کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس کی وجہ کیا ہوئی۔ اب اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر شروع ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس سفر کو بیان کیا، فرمایا کہ فانطلقا، اب دونوں چلے، حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اس بندے نے اسے چیر ڈالا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو چیر دیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی کو تلاش کیے۔ اب جب دریا کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی ان کے پاس سے گزری، تو حضرت خضر علیہ السلام کو کشتی والے جانتے تھے، انہوں نے بغیر کسی کرائے بھاڑے کے حضرت خضر علیہ السلام کو اس کشتی کے اندر بٹھا لیا۔ اب جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی، حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور اس کے ایک یا دو تختے اکھاڑ دیے۔ اب جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ انہوں نے بغیر بھاڑے کے ہم کو بٹھا لیا ہے، اتنا احسان کیا، اور یہ ان کی کشتی کو ہی توڑ رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر صبر نہیں ہوا۔ کیا بولے؟ قال خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبو دو؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی، یہ تو ہمارے ساتھ میں احسان کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ الٹا ان کی کشتی کو توڑ رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہا میں نہیں کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ میں ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، میں نے پہلے ہی کہا تھا میرے ساتھ آپ چلیں گے تو پھر آپ چپ نہیں رہ پائیں گے، سوال کریں گے، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں پوچھوں گا اور چپ رہوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ ہاں یہ تو مجھے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، تو قال لا تواخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، کہا مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ کو نہیں پوچھنا چاہیے تھا، میں نے سوال کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ اب یہ آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو پھر کیا ہوا؟ فانطلقا، پھر دونوں چلے، حتی اذا لقی غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا، اس بندے نے یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا، جو لڑکا ملا تھا اسے مار ڈالا، یعنی کشتی سے اتر کر کے جب دونوں چلے ایک ایسی جگہ پہ پہنچے کہ وہاں پہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو وہاں انہیں ایک لڑکا ملا جو کافی خوبصورت تھا اور بالغ ہونے والا تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ جوان لڑکا تھا اور وہ رہزنی کرتا تھا، یعنی ڈاکہ زنی کیا کرتا تھا،
اور کافر تو تھا ہی، تو یہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں بھی ہے. اب حضرت خضر علیہ السلام نے جب اس لڑکے کو دیکھا تو پکڑا اور پکڑ کر کے اسے مار ڈالا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہیں رہا گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک ستری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ لقد جئت شیئا نکرا، بے شک تم نے بہت بری بات کی. پھر سوال کر بیٹھے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، یعنی کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ میں نہیں ٹھہر سکیں گے. آپ نے پھر سوال کر دیا. آپ بولے تھے میں سوال نہیں کروں گا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر ایک بار اور تنبیہ کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، کہا اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ میں نہ رہنا. ایک بار اور مہلت دے دیجیے، موقع دے دیجیے آخری بار. اب اگر میں کچھ پوچھ لوں گا تو پھر آپ کی مرضی ہے، مجھے اپنے ساتھ میں آپ مت رکھنا. قد بلغت من لدنی عذرا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا ہے. یعنی 2 بار آپ نے موقع دے دیا، اب یہ آخری موقع دے دیا، اس کے بعد میں پھر آپ نئی موقع دیں گے تب بھی چلے گا. اب فانطلقا، دونوں چلے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ. یہاں تک کہ جب ایک گاؤں کے پاس آئے، ان گاؤں والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہیں کی. پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گھرنا ہی چاہتی تھی. اس بندے نے یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. قال، موسیٰ نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے. یعنی اس گفتگو کے بعد میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلنے لگے تو ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان حضرات نے بستی والوں سے کہا کہ کھانا دے دو. انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. اب یہ دونوں جب آگے بڑھے تو گاؤں میں ایک دیوار تھی جو بس ابھی گرنے ہی والی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا دست مبارک لگایا، آپ کی کرامت یا معجزہ کی وجہ سے وہ جو دیوار تھی وہ سیدھی ہو گئی اور رک گئی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر تعجب کا اظہار کیا کہ ہم نے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، تو آپ نے ان کی دیوار سیدھی کی ہے. تو لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو کچھ مزدوری لے لیتے. آپ کو کچھ مزدوری لے لینا چاہیے تھا. آپ فری کے اندر ان کی دیوار کیوں سیدھی کر رہے ہیں؟ یہ تو ہمیں کھانا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ جو ہے حضرت خضر علیہ السلام سے جب اس طرح کی بات کر لی تو حضرت خضر علیہ السلام کیا بولے؟ بولے قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئوک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا راز بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا. یعنی 3 بار آپ کو موقع دے دیا گیا لیکن تینوں بار جو ہے وہ آپ سوال کرتے رہ گئے. اب ہم دونوں ساتھ میں نہیں رہیں گے، لیکن ہم دونوں جا رہے ہیں، الگ ہو رہے ہیں. تو یہ 3 کام جو میں نے کیے ہیں ان کی وجہ آپ سن لیجئے. میں نے کشتی کو کیوں توڑا، میں نے بچے کو کیوں قتل کیا، میں نے ان کی دیوار کو بغیر کسی اجرت کے کیوں سیدھا کیا، اس کی وجہ یہ ہے. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے راز سے پردہ ہٹایا کہ وہ جو کشتی کو میں نے توڑا تھا نا، ایک تو انہوں نے بغیر بھاڑے کے بٹایا، پھر بھی میں نے کشتی توڑ دی، تو میں نے اچھا کام کیا تھا. اس لیے کہ میرا مقصد یہ تھا، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ کشتی والوں کو میں ڈبو دوں، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کشتی کچھ مسکین بھائیوں کی تھی. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 10 مسکین بھائی تھے اور 5 تو اپائج تھے جو کچھ نہیں کر سکتے تھے اور 5 تندرست تھے. تو میں نے ان کی کشتی کو اس لیے توڑ دیا کہ جب آگے یہ معاملہ تھا کہ ایک بادشاہ آگے رہتا تھا، اس بادشاہ کا طریقہ تھا کہ اچھی کشتی دیکھتا تھا تو وہ چھین لیتا تھا. تو میں نے سوچا کہ اس کشتی کو تھوڑا سا توڑ دوں تاکہ اس کے اندر عیب پیدا ہو جائے گا تو بادشاہ ان کی کشتی کو نہیں لے گا، غریبوں کی کشتی بچ جائے گی. بس میرا یہ مقصد تھا. تو یہ اس مقصد سے میں نے ایسا کیا تھا. اب اس کے بعد میں نے بچے کو کیوں مارا؟ فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے،
تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھا دے. یعنی وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، اور مجھے ڈر تھا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کو بھی کفر میں ڈال دے گا، سرکشی میں ڈال دے گا، اور اس لڑکے کی محبت میں وہ مسلمان ماں باپ جو ہیں وہ کہیں اپنے دین سے نہ پھر جائیں، گمراہ ہو جائیں. اس لیے ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے بہتر لڑکا ان کو عطا کر دے گا اور اس کو مار دیا جائے تاکہ ان کے والدین کے ایمان کی حفاظت ہو جائے. اب یہ کام ہر آدمی نہیں کر سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت خضر علیہ السلام یا تو اس کام کے لیے مامور تھے یا اس میں حکمت تھی، ورنہ ہر کسی کو یہ اختیار نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر ہی پیدا ہوا تھا، اور اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی میں مبتلا کر دیتا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو ان کا رب اس سے بہتر سترا اور اس سے زیادہ مہربان عطا فرما دے اور مہربانی میں قریب عطا فرما دے. یعنی میں نے یہ چاہا کہ یہ بچے کو مار دیا جائے، اللہ تعالیٰ اور بھی سترا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب ہو وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے. اب اس کے بعد دیوار میں نے کیوں سیدھی کی؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. اور رہی وہ دیوار جو شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اور ان کا باپ نیک آدمی تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا. تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکال لیں رحمتً من ربک، آپ کے رب کی رحمت سے. وما فعلت عن امری. اور یہ جو کچھ میں نے کیا اپنے حکم سے نہیں کیا. یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو میں نے دیوار سیدھی کی تھی اس دیوار کا مسئلہ تھا کہ وہ یتیموں کی دیوار تھی جن کا نام تھا اسرم اور سریم، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا. اگر یہ دیوار گر جاتی خزانہ باہر آ جاتا، لوگ خزانہ لے لیتے، یتیم بچے کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو میں نے دیوار سیدھی کر دی کیونکہ ان کا باپ جو تھا وہ بڑا نیک تھا. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ دیوار سیدھی رہے، خزانہ چھپا ہوا رہے، جب بچے جوان ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ اپنا خزانہ نکال لیں گے. تو یہ اللہ کی مرضی سے میں نے ایسا کیا، اور یہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ما فعلت عن امری، یہ جو کچھ میں نے کیا اپنے حکم سے نہیں کیا. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. یہ راز ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا. یہ تینوں باتیں میں نے جو کی ان کے اندر بڑی حکمت تھی، بڑا راز تھا، لیکن آپ صبر نہیں کر سکے. یہ تو ان دونوں حضرات کا واقعہ ہو گیا. اب اس میں کتنی حکمتیں اور اس واقعے کے اندر کتنے جو ہے وہ آداب ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں رکھوں گا. البتہ یہ سمجھ لیں کہ یہ واقعہ یہاں پر بیان کیوں ہوا. اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی پچھلی آیتوں میں یہ بات چل رہی تھی، مکہ کے متکبر مالدار کافروں نے کہا تھا کہ غریبوں کو اپنے پاس سے اٹھا دو، انہوں نے تکبر کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ واقعہ بیان کیا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں پھر بھی وہ تکبر نہیں کرتے. حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر کر رہے ہیں. تو آدمی کو تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ عاجزی اختیار کرنا چاہیے.